نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم الليلة أسري بي فقال يا محمد اقرئ أمتك مني السلام وأخبره من أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آیت نمبر 121 تک ہم نے قرآن کی الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے. کوشش کرتے ہیں رمضان سے پہلے اس کا پارہ ہی ختم ہم کر لیں. آیت نمبر 122 دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہ وہی آیت جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا، آیت نمبر 45 تھی غالباً. ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ یہی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تھا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی شکر ادا کرو، اور ریممبر دوز بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز دیٹ وی سینٹ اپون یو. انعمت علیکم، تم پر ہم نے انعام کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت ایک دی تھی اب نہیں دی، اب ان کی نہیں. تو ایگزیکٹلی یہ وہی آیت ورڈ فار ورڈ ہے. اس کا ترجمہ الحمدللہ وہاں پہ گزر گیا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. واتقوا، اور ڈرو. ہاں، تقوی اختیار کرو، یہاں مراد ہے ڈرو یومن، اس دن سے. لا تجزی نفس عن نفس، نہیں جزا دے گا. لا تجزی جزا دینے سے ہے، بینیفٹ دینے سے ہے، فائدہ دینے سے ہے. کوئی جزا نہیں دی جائے گی کسی نفس کو عن نفس، کسی نفس سے نفس کے بدلے کوئی کسی کو فائدہ مند نہیں ہوگی چیز، شیئن کوئی بھی چیز. ولا یقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی منہا، اس میں سے عدل. عدل ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اس سے مراد ویسے فدیہ دینا تھا، لیکن مراد یہی ہے کہ کوئی صدقہ خیرات کوئی کسی نے کیا ہے اس دن کام نہیں آئے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اس میں یہ بات یہ کہنے کہ فدیہ جو دیا تھا وہ کام نہیں آئے گا، اس سے مراد کیا مطلب کہ اس میں ہم نے پہلے ایگزیکٹ بات یہ چلی تھی، یہ عدل کے لفظ کے اوپر بنو اسرائیل میں آپس میں اللہ نے ان کے اوپر ڈالا ہوا تھا کہ تم فدیہ دے کے چھڑاؤ اپنے بھائیوں کو، قیدی چھڑاؤ. تو وہ آپس میں پہلے خود ہی ان کے اگینسٹ لڑتے تھے. اب وہ کسی دشمن کے پاس جب قیدی چلا گیا تو پھر اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیا. کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے آرڈر دیا اس کو چھڑوا لے. اس پہ بات الحمدللہ ہماری آیت مجھے یاد نہیں ہے، پیچھے یہی لفظ عدل ولا شفاعہ یہ ایسی طرح سے گزرا تھا. تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ پھر اس کا وہ فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، تو وہ عدل وہاں مراد تھا. یہاں پہ وہی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک جنرل صدقہ خیرات یا بینیفٹ یا کوئی بھی جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں پہ ایسے کام نہیں آئیں گی. انما الاعمال بالنیات، نیت کا سب سے پہلے دار و مدار ہوگا. جی یوم جزا کی اینڈ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، اور ماں اور باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے دوست سے، اپنے اولاد، کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس دن. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو یہ وہی ٹاپک ہے، جگہ جگہ قرآن میں مقصد بھی یہی آ رہا ہے. اس پہ وہ حدیث یاد آئی، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یا معاشر القریش، پہلے قریش والوں سے کو ایڈریس کیا، پھر اپنے چچا، اپنی پھوپھی عاتقہ رضی اللہ عنہا، ان کو پھر ایڈریس کیا. پھر یا فاطمہ بنت محمد، ورڈ بتا رہا ہوں حدیث کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سلنی ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. ابھی جو کچھ بھی اس دنیا میں معاملہ ہے وہ میرے سے کر لو، جو چاہیے میرے سے لے لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن آخرت میں اللہ کے سامنے کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو وہ فاطمہ بنت محمد سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا، جو کہ جس کے بارے میں خود فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور یہاں پہ
بات وہی ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کو اپنی مرضی سے بینیفٹ نہیں دے پائے گا. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ایک الگ ٹاپک ہے, وہ یہاں مراد نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مراد نہیں ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ اس پہ ہم اپنے مقام پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں ایک جنرل شفاعت مراد ہے, کوئی ایک بندہ دوسرے کے لیے. تو بہرحال یہ سب صرف دیکھیں رکوع پیچھے ختم ہو گیا تھا, بات ختم ہو گئی بنو اسرائیل کی. یہ لگتا بظاہر ایسے ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں پہلے اسی ٹاپک کو ذرا آپ کے مائنڈ میں ریوائز کر رہے ہیں ان سب لوگ, یا پھر ان لوگوں سے بھی دوبارہ ایڈریس کر رہے ہیں اللہ کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے, اب بھی عقل کرو اور اس دن سے ڈرو, یہ سب ہے. اور آگے پھر اللہ نے شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری, یا وہ قصہ بتانے سے پہلے اللہ نے دوبارہ یہ بیک گراؤنڈ بتایا, کیونکہ غالباً علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, اگر علماء نے تو لکھا ہی ہے, لیکن آپ آج بھی کامن دیکھیں, جیوز کیا بولتے ہیں, ہم دین ابراہیمی پر ہے. کرسچنز کیا بولتے ہیں, ہم دین ابراہیمی پر ہے. مسلمان کیا بولتے ہیں, ہم دین ابراہیمی پر ہے. ہر کوئی جو بھی بولتا چاہتا ہے یا دین کوئی مذہب دنیا میں ہے, ریلیجن ہے, وہ یہی اصل وہ یہی کلیم کر رہا ہے کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں. تو جس کا سب لوگ کلیم کر رہے ہیں تو غالباً اس کی سٹوری ہی اللہ بتانے سے پہلے اللہ نے ایک جنرل پہلے آپ کو آؤٹ لائک دیا اور آگے ان کی بات چلی. یہ حدیث ہم نے شروع میں ایک یہاں پہ پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے واقعے پہ گئے اور ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, لقیت ابراہیم لیلۃ اسری, لیلۃ اسری مطلب شب معراج کا واقعہ جس دن, وہاں پہ جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اقری امتک منی السلام, اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا. واخبروا ان الجنۃ طیبۃ تربت, کہ اور ان کو یہ بتانا, یا ہمارے لیے میسج دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں, کہ جو جنت ہے وہ اس کی مٹی بہت ہی زیادہ پیور ہے, پاک ہے. وعذبۃ الماء, اور پانی اس کا بہت ہی میٹھا اور زبردست ہے. وَإِنَّا كِيعَانٌ, اور یہ بہت ہی زیادہ پلانٹیشنز اور اس طرح کی جگہ ہے وہاں پہ, گارڈنز ایٹسیٹرا اور اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن وَإِنَّا غَرَاسِيَا, لیکن جو اس کی وہ ہے گروتھ کیسے ہوتی ہے اس کی سارے کی, وہ یہ کلمات بتائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مشہور کلمات ہیں کہ یہ آپ پڑھتے رہیں تو آپ سمجھے کہ جنت میں اپنے درخت اگا رہے ہیں, جنت پہ اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور جنت میں اپنے پھل اور وہ سب اگا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ باقاعدہ سلام دیا ہماری امت کو بھی. تو یہ بتایا کہ اصل جو امت تھی وہ یہی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. لیکن کلیم یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علماء نے لکھا ہے تمام کے تمام انبیاء جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے دنیا میں وہ سب انہی کی نسل میں سے تھے غالباً. ایک اوپینین ہے, میں نے صرف کہیں پڑھا. اور وعلیکم السلام کہنا چاہیے, انہوں نے امت کو سلام دیا. ہاں نہیں یہ ظاہر ہے, آپ ان کو وعلیکم السلام کے, ہاں بخاری کی وہ بھی حدیث ہے بالکل. وہ یہ ہوتا ہے کیونکہ انبیاء حاضر اور ناظر نہیں ہوتے تو ہم ان کو ڈائریکٹ الصلاۃ والسلام علیکہ نہیں کہہ سکتے انبیاء کو یہاں بیٹھ کے. مدینہ میں کیونکہ وہ حیات ہیں تو ہم مدینہ میں بیٹھ کے ایک بات کر سکتے ہیں, لیکن مدینہ سے باہر یہ نہیں کر سکتے. بہرحال وقائد کی بحث میں ہے. تو اور جب ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا, ابتلا کہہ رہے ہیں پریشانی کو, ٹرائل ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان پریشانیوں میں, ان ٹرائلز میں ڈالا خود. رب ہو, ان کے رب نے, بکلمات, کلمات کے ساتھ, فتمہن, انہیں تمام کو پورا کر دیا. قولا, اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کیا, انی جاعلک للناس اماما, انی بے شک, جاعلہ بنا دے, جاعلک تو بنا دے, للناس لوگوں کے لیے امام. اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا میں کنفیوز ہو گیا تھا. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے, قولا ومن ذریتی, اور میری اولاد کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین,
میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالم اس میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. آئی ول گیو، میں نے آپ کو خلافت دی، لیکن آپ کے صرف کہنے سے اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء بھی جو ہیں وہ ان اٹ سیلف امامت، ایک دو تین چیزیں اس میں بہت علماء نے پتہ نہیں کیا کیا مسائل فقہا کے نکالے ہوئے تھے. پہلی چیز تو نکالی کہ امام سے مراد نبی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود کسی کو امام بنائے گا تو وہ نبی سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی وہ واحد ہے جو معصوم ہے، جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اور امام کے لائق جس کو اللہ بنا رہا ہے. تو یعنی یہ جو فیکٹر آ رہا ہے نا ظلم کا، یہ ایک ڈاٹ بھی نہ ہو اس کے اندر، اور ہر گناہ ظلم ہے. ذنب گناہ کا مطلب ہی کسی نہ کسی فارم میں مطلب جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا. ذنب جو لفظ ہے نا گناہ، اس کا مطلب یہ ہے حق کی بات کے اوپر اس سے حد سے تجاوز کرنا، اس کو کراس کر دینا لمٹس کو، یہی گناہ کا مطلب ہے. اور جو گناہ یہ کرے گا وہ ظالم ہوگا، جو حق سے تجاوز کرے گا بات سے. تو جو ظالم ہوگا وہ کیسے نبی بن سکے گا؟ کیونکہ انبیاء کے تو بچپنوں میں بھی ان سے گناہ ثابت ہی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بات ہماری امت تمام کے تمام اس پہ اجماع ہے. شرک سے بڑا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے آف کورس، لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی دوسرا گناہ بھی نہیں ہو سکتا. اس ورڈ کو یاد رکھیے گا، معصوم مینز ان سے کوئی گناہ نہیں. جیسے بچے کو بولتے ہیں نا معصوم ہے، بچے سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. کوئی کرے گا ترجمہ؟ وَإِذْ جَعَلْنَا، جعلا بنانا، جعلا بنانا، جائلو کا اوپر ایک آیا نا، انی جائلو کا، ہم نے آپ کو بنایا، للناسی لوگوں کے لیے امامہ. یہاں پہ کیا بنایا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، البیت، دیکھیں البیت الف لام بتا رہا ہے، پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے، ٹھیک ہے. خاص گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، تو یہاں سے مراد خاص خانہ کعبہ ایک لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر، ابھی آگے بیٹھے گا بات. مسجد الحرام بھی بول سکتے ہیں، آپ کی بات سے آئی ایم ناٹ ڈس ایگری، مگر کیونکہ خانہ کعبہ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، مثابۃ للناس ہی، لوٹنے، مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، جہاں لوگ بار بار آتے ہیں. نہیں، مرکز ایک الگ فارم میں مرکز بھی ہے، مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو. ابھی میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں مثابہ، لوٹنے کی جگہ کیسے ہے. وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ ہے. دو باتیں یاد رکھیے گا، اگر ان دونوں پہ میں بات نہ کر پاؤں اینڈ تک تو مجھے یاد دلائیے گا کہ مثابہ کیوں ہے اور دوسرا امن کی جگہ کیوں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور بناؤ مقام ابراہیم میں سے مصلی، نماز کی جگہ، یعنی کہ قبلے کا ڈائریکشن اس طرف بناؤ. وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہر بیتا، کہ آپ پاک کر دیں، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والا کو، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کو، جو وہاں قیام کرنے والے لوگ ہیں، ورکع سجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کو. تو اس کے اوپر علماء نے لکھا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اگلی آیت ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو یعنی یہ تو سمجھے وہ نبی ہیں جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور جو جن سے سمجھے سارے مسائل اور ساری یہ معاملات اصل چل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسماعیل علیہ السلام سے تمام بنو اسرائیل کی نسلیں، اسحاق علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے فردر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل. پہلے فرمایا، ہم نے کہا مثابۃ للناس، انہوں نے جب گھر کو بنایا نا تو مثابہ لوٹنے کی جگہ کیا مراد ہے، اس پہ علماء نے لکھا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چل جائیں، ایک تو فار آبویس ریزن ہے، آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ عمرے پہ جاتے ہیں، آپ بار بار لوٹ کے جا رہے ہیں. ہم جیسا کوئی بھی شخص ہے بار بار جانے کا دل کرتا ہے، وہ بار بار جاتا بھی ہے. لیکن بار بار تو بندہ امریکہ بھی جاتا ہے، بار بار تو بندہ کینیڈا بھی آتا ہے، پاکستان بھی جاتا ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں بار بار جا سکتے ہیں. تو علماء نے فردر
اس کو الیبریٹ کیا کہ آپ دنیا میں جس جگہ پہ بھی چلے جائیں، جتنی خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہ ہوتی ہے. ہم آج سے کئی عرصے پہلے موقع ملا، ایک دفعہ نیوزی لینڈ گئے، وہاں پہ جو اس کا سدرن آئی لینڈ ہے نا، کوئنس ٹاؤن کے پاس ایک جگہ ہے، اسے کہتے ہیں ملفرڈ ساؤنڈ. وہاں آپ جائیں، وہ پانی کے اندر دونوں طرف برف کے پہاڑ ہیں، ہیوج، یعنی کتنے اوپر، اور اس میں بیچ سے آپ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے راستے سے، وہ ایسا زبردست ہے کہ اس میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بہرحال اٹس اے بیوٹیفل پلیس. آپ جا کے دیکھیں تو ون آف دی موسٹ بیوٹیفل پلیسز ہوگی وہ. لیکن 3 دن رکے، چوتھے دن دل کر رہا تھا کہ اب یہاں سے یار کسی طرح بھاگ کے جائیں، اب یہاں نہیں رہ سکتے مزید. آنکھیں اکتا جاتی ہیں، وہ آپ جتنے بھی پہاڑوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی ریورز کو دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، جو نظارہ ہوتا ہے نا، اس سے آنکھیں اکتا جاتی ہیں. اٹس اے نیچر. خانہ کعبہ وہ واحد جگہ ہے، آپ جا کے آج مطاف میں بیٹھ جائیں اور آپ 2 دن تک اس گھر کو دیکھتے رہیں، آنکھیں بور نہیں ہوتی. دل کرتا ہے یار اور تھوڑا دیکھ لوں، دل کرتا ہے تھوڑا سا اور دیکھ لوں. وہاں ایک نیچرل انسٹنکٹ ایک ایسی اللہ نے رکھی ہے جو پروبیبلی ایکسپلینیبل نہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، مگر جو بندہ وہاں بیٹھ کے دیکھے گا وہ یہی ریلائز کرے گا کہ یہ لوٹنے کی جگہ اس سینس میں بھی ہے کہ یہاں جتنا بھی میں ٹھہر لوں میں بور نہیں ہوں گا، میرا دل کرے گا میں یہیں بیٹھا رہوں. سکون اس کو جو خانہ کعبہ کو دیکھ کے ملے گا وہ کسی چیز کو نہیں ملے گا. تو یہ ایک لوٹنے کی جگہ ہے اور امن کی جگہ ہے. امن کی جگہ یہاں پہ آپ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بھی فساد نہیں پھیلا سکا غیر مسلم. جب بھی ہسٹری کو آپ سٹڈی کریں، 1400-1450 سال ہونے کو ہے، پوری ہسٹری میں کبھی بھی کسی غیر مسلم نے آ کے مکہ میں فساد نہیں پھیلایا. یہاں تک کہ چلیں آپ اسلام سے پری اسلام بھی چلے جائیں، جاہلیت کے دور میں بھی یہ ایسی امن کی جگہ تھی کہ اس وقت کے کافر بھی اس کے سامنے ڈرتے تھے. یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہے، اور انہوں نے پہلا رول کیا رکھا کہ کوئی پروسٹیوٹ کے پیسے نہیں لیے جائیں گے، کسی حرام مال کا اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اور یہ کافروں کی وہ تھی سٹینڈرڈز خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے. تو اس وقت بھی یہ امن کی جگہ تھی فار ایگزامپل، پہلے بھی اور بعد میں بھی. ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں کوئی خون خرابہ یا کوئی ایسا معاملہ ہوا. یہ جو فتح مکہ ہوا اس میں کوئی کتنے لوگ مرے؟ کوئی بھی نہیں ہوا. کوئی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا؟ بالکل امن کے ساتھ یہ شہر ٹیک اوور ہو گیا. اور اس کے بعد سے آنورڈز یہاں پہ اکا دکا مرتبہ چھوٹے موٹے معاملات، کوئی ایسے انسیڈنٹس ملتے ہیں. جیسے ایک ایکسیپشن آپ کو ملتا ہے، حضرت ترمذی میں ایک روایت بھی موجود ہے سعید رضی اللہ عنہ کی، کہ جب حجاج کا لشکر چلا نا، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے آپس میں جب ڈسکشن ہوئی اور حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کوفہ چلتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ چلتے ہیں، وہ اس کو گڑھ بناتے ہیں. دیٹ واز دا ڈفرنس آف اوپینین. وہ مکہ چلے گئے بہرحال. تو اس نے ایک آرمی ان کے لیے کوفہ بھیجی، لیکن دوسری آرمی جس کا ذکر آپ کو زیادہ تر کتابوں میں نہیں ملتا، ترمذی میں روایت ہے، صحاح ستہ کی بک ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے جو اس کا آرمی کا جو سپہ سالار تھا، سعید نام تھا، مجھے غالباً یاد نہیں آ رہا، اس سے صحابی نے عرض کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مکہ جیسے شہر پہ چڑھائی کرنے جا رہے ہو جو امن کی جگہ ہے. یہی بتایا انہوں نے کہ یہ امن کی جگہ ہے، اس کو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ہے. تم یہاں پہ جا کے، اور نہ صرف یہ کہ ایک صحابی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اسما رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبداللہ بن زبیر. زبیر یہ وہ ہیں جو طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے اور ابو بکر کے پوتے. ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اس نے. اور اس نے ڈھیٹ نے کہا، اس کے لفظ ہے کہ لا یزید عاصیا ولا فارا بدم ولا بخرقۃ، کہ یہ مکہ جو ہے یہ کسی چور کو اور زانی کو پناہ نہیں دیتا، نہ ہی خون کیے ہوئے بھاگے ہوئے مجرم کو. حالانکہ انہوں نے کوئی نہ خون کیا تھا، نہ وہ کسی کوئی اعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کوئی ایسا گناہ والا معاملہ نہیں کیا تھا. یہ تو خالی اپنے ایگزامپل سے اس پہ چڑھائی کرنے کے لیے ان کو یہ بہانے بنا رہا تھا. بہرحال بہت ہی سیڈ ایک سٹوری ہے، آپ ان کی پڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے اس نے مکہ میں گھس کے انہیں شہید کیا اور ان کی لاش کو کروسیفائی کیا. اور یہ لیکن مسلمانوں کے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے. یہ ایک انسیڈنٹ ہے بہت ہی زیادہ ٹریجک، مگر یہ جو امن کی جگہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ کی ایک اپنا ایک کیا ہوا ہے، دوسرا کسی نے آ کے آج تک نہیں کر سکا. آپ جاتے ہیں عمرے حج وغیرہ پہ، آپ مچھر تک کو مارنا منع ہے، مکھی کو مارنا منع ہے، کسی جانور کو مارنا منع ہے، درخت کے پتے کو کاٹنا منع ہے، آپ درخت کی شاخ کو نہیں توڑ سکتے. اتنی امن کی جگہ ہے. ہمیں تو یہ سب بتایا گیا ہے. لیکن بہرحال اچھا، یہ مسابہ جو ہے یہ اس معاملے میں
سکتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے گناہ کے بعد کسی واپس جاتا ہے, لوٹتا ہے جو اپنے اوریجن کی طرف, اس کو بھی ہم اس کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. مطلب ایک تو فزیکل لوٹنا ہوا, ایک ہوتا ہے اس کو اسپرچولی لوٹنا کسی چیز کے لیے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, ایسے بھی آپ اس کو اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں. مگر یہاں پہ کیونکہ البیت خاص طور سے آپ کو بتا رہے ہیں ایک فزیکل سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, گھر ہے نا, ایک فزیکل ایک عمارت ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, تو غالباً لوٹنا اسی کی طرف معلوم ہوتا ہے. بہرحال اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے نا, وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے وفا کر دی. یعنی یہ اللہ نے کہا کہ یہ, یعنی جس لیول پہ ایکسٹریم پہ کوئی بندہ خلیل اللہ اور ان کے ٹائٹل سارے آپ دیکھ رہے ہیں, اور دوسری تو ان کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹیز تھیں, لیکن ان کا امام ہونے میں علماء نے لکھا ہے, اور بھی جگہ قرآن میں آتا بھی ہے. دیکھیں کوئی ایک چیز ہے اچھائی نیکی یا مسلمان کی جو اعمال ہے کرنے کے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, دوسری طرف ہیں ڈونٹس لیفٹ کی طرف. اب یہ جو ڈوز ہیں جو اچھے کرنے کے کام ہیں, یہ علماء نے لکھا ہے تقریباً 30 کے قریب ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے مینشن کی ہیں. ایک آتا ہے کہ تقریباً اراؤنڈ 10 کے قریب نا سورہ برات ہے نا, سورہ توبہ, اس میں ان کا ذکر آتا ہے, تائبون العابدون الحامدون آتی ہے نا, 10 صفات آتی ہیں, مؤمنین پہ جا کے ختم ہوتی ہے بات, تو 10 صفات کا ذکر وہاں پہ غالباً آتا ہے, 10 ایسی صفات آتی ہیں. دوسری علماء نے لکھا ہے اس میں غالباً حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا اسلام ہے, کمپلیٹ اسلام ہے, اور وہ کمپلیٹ اسلام میں 10 کوالٹیز یہ یہاں پہ آتی ہیں. دوسرا علماء نے لکھا کہ سورہ معارج اور سورہ مومنین کے شروع میں بھی وہاں دیکھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون ایٹسیٹرا الی آخر الآیات, وہاں پہ تقریباً 10 کی قریب اور مزید کوالٹیز ملتی ہیں جو مؤمن کی کوالٹیز ہوتی ہیں. اور پھر سورہ احزاب میں آتا ہے ان المسلمین سے لے کر اور آگے اینڈ میں عظیمن پہ ختم ہوتی ہے بات, تو 10 کوالٹیز وہاں پہ آتی ہیں. یہ 30 کوالٹیز مسلمانوں کی, ایک مومن کی جو کرنے کی ہیں, یہ قرآن پاک میں اللہ نے سمجھے کہ ہمیں دی ہیں اسپیسیفکلی خود. اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو ان 30 کی 30 میں بالکل کمپلیٹ سمجھے کہ ان کو پورا کر گئے. ہاں وتھ فلائنگ کلرز, ان کے علاوہ کوئی اور پتہ نہیں کوئی ہوگا, یعنی ہم ظاہر انبیاء میں کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو یہ خالی 30 کوالٹیز ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا. اور پھر قرآن میں جگہ جگہ آیتیں بھی ہیں, ابراہیم الذی وفا, ابراہیم نے وفا کو پورا کر دیا. اور ان کے ادب کے اعتبار سے اب ان پہ جتنی بات ہم ظاہر کرتے جائیں گے وہ اور چیزیں نکلتی جائیں گی. ایک چھوٹی سی بات ان کے اوپر کر کے ہم کوشش کرتے ہیں ختم کریں. جب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ادب کا تقاضا اس میں علماء دیتے ہیں کہ آپ نے ادب سیکھنا ہے تو آپ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں, اور اس پہ پھر ڈیٹیل میں وہ آتا ہے نا, فائزہ مرستو یشفینی, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو ان کا ادب کا لیول دیکھیں آپ, اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں, عرض کیا انہوں نے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں, یعنی جو بیماری جو سمجھے کہ ایک نیگیٹو صفت ہے اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں کی, وہ فرمایا کہ میں بیمار ہوتا ہوں اور پھر یشفینی, وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی بیمار تو میں ہوتا ہوں, میں خود ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہوں, اپنی میری وجہ, نعوذ باللہ من ذالک, اپنی وجہ سے میں بیمار ہوتا ہوں اور پھر بھی وہ شفا مجھے دے دیتا ہے. یہ ان کے ادب کا لیول اور تقاضا تھا. تو ان کے بارے میں تو جتنے بھی آپ درود و سلام بھیجیں وہ کم ہوگا. یہاں پہ رکتا ہوں, اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ہم کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.